اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، میں آپ کا میزبان رضا بلال انوار تقویٰ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے پہلے عشر مبارک کی آخری شب ہے۔ آج کی شب مخصوص ہے رحلت ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ اسی حوالے سے آج ہمارے پروگرام کا موضوع سخاوت اور قربانی ہے، اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں علامہ حسن اسدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، آج کا موضوع سخاوت اور قربانی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کرام کے لیے کچھ بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں ہیں پروردگار عالم کے لیے، اور درود ہے محمد و آل محمد کے لیے۔ جی بلال صاحب، یقیناً جیسا کہ آپ نے ابتدائیے میں ارشاد فرمایا کہ آج پہلے عشرے کی آخری شب بھی ہے، اور یقیناً ہم ان مرحلوں کی طرف جا رہے ہیں، ان راستوں پر چل رہے ہیں جس کی منزل مغفرت ہے۔ بے شک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً آج کی شب غم اور رنج ہے، اس لیے کیونکہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ بے شک۔ جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا دونوں ایک ہی سال میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور جب یہ دو ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو رسول اللہ پر غم کی وہ کیفیت تھی اور وہ عالم رنج تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ ہر وقت غمگین رہتے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے اپنے ماننے والوں کو وہ سال غم کا سال منانے کے لیے حکم دیا۔ اور ظاہر ہے کہ شریعت مکمل ہی سنت رسول سے ہوتی ہے۔ بے شک۔ ورنہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ دیکھیں بلال صاحب، قرآن جو ہے وہ صرف تذکرہ کرتا ہے نماز پڑھو، اب کس طرح پڑھو وہ رسول اللہ بتائیں گے۔ بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جو قرآن کی تفسیر کو پیش کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل کر کے رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے۔ تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے، اور جب تک ہم رسول اللہ کی اتباع نہیں کرتے تب تک ہم اپنے محبت اور دعوی محبت پر پورے نہیں اترتے۔ بے شک۔ تو جب رسول اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے رحلت کے سال کو غم کا سال قرار دیا ہے تو یقیناً مسلمانوں پہ اور امت مسلمہ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آج کے دن کو رسول اللہ کی سنت سمجھتے ہوئے غم اور رنج کا دن قرار دیں۔ اور بہت خوبصورت موضوع کا انتخاب آپ نے اس سلسلے میں کیا ہے، قربانی اور سخاوت ہے آپ کا موضوع۔ تو یقیناً جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس نے سخاوت میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھا، سبحان اللہ، اور قربانی میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے ان کا۔ بے شک۔ پہلے ہمیں فلسفہ سمجھنا پڑے گا کہ قربانی کا فلسفہ دراصل ہے کیا۔ قربانی کا فلسفہ اپنے آپ کی ذات کو تمام کر کے دوسرے کو مکمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی دراصل اپنی پسندیدہ شے کو راہ خدا میں قربان کر کے اپنے دعوے کو سچا بھی ثابت کرنا ہے اور دوسرے کی تکمیل بھی ہے۔ بے شک۔ یہی فلسفہ قربانی ہے۔ اور یقیناً جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے
جس طرح سے قربانی دی ہے رسول اللہ کے لیے، اس سے اسلام کی تکمیل ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک، یعنی ہماری اور آپ کی قربانی جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ کی جو قربانی ہے وہ پروردگار کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، ہم صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہم قربانی دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، مگر جناب خدیجہ الکبریٰ عمل کر کے بتا رہی ہیں کہ میری قربانی تکمیل دین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، بے دیکھیں شک، ہمارا عمل، اس کو میں بہت آسان کر کے اور مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو، کیونکہ فلسفہ قربانی بہت ایک طویل موضوع ہے جس کو ایک مخصوص وقت میں لایا نہیں جا سکتا، مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہماری جو قربانی ہے وہ ہمارے اعمال کے لیے ہے، بے شک، ہماری تکمیل کے لیے ہے، ہمیں ایک مکمل انسان بنانے کے لیے قربانی دینے کا حکم دیا گیا۔ بے شک، یعنی جب ہم قربانی دیتے ہیں، ہم کسی چیز کو اپنی زندگی میں جسے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، ہم جب قربانی دیتے ہیں تو اس سے ہماری تکمیل ہوتی ہے۔ جیسا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فوجی جوان ہمارے سرحدوں پر حفاظت کر رہے ہیں مملکت خدا داد کی، اس میں جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے والد اور والدین کو اور اس کے لواحقین کو، ان کے گھر والوں کو، شہداء کے، جا کر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے قربانی دی ہے، تو وہ قربانی ان کے لیے آنر ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، مگر کمال یہ ہے جناب خدیجہ کی قربانی کا کہ یہ وہ اپنے آنر کے لیے نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ آنر آف اسلام کے لیے کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، اسلام کو اعزاز بخش رہی تھی، ان کا اعزاز نہیں تھا یہ۔ بے شک بے وہ شک، دیکھیں ہر انسان جو بھی قربانی دے رہا ہے وہ اپنے اعزاز کے لیے دے رہا ہے۔ جناب خدیجہ جتنی قربانی دے رہی ہیں وہ اسلام کے اعزاز اسلام کے کے لیے دے دی، بے شک، اور جب یقیناً خدا بند کریم وہ ہے کہ جو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا خالق ہے، تو جب جناب خدیجہ نے قربانی دے کے تکمیل دین کی تو وہاں سے احسان کا بدلہ احسان سے آنا تھا، بے شک، تو اس طرح سے احسان کا بدلہ پلٹ کے آیا کہ آج کائنات میں اگر اعلیٰ حسب و نسب موجود ہے تو وہ صرف اور صرف جناب خدیجہ الکبریٰ کی اولاد کا ہے اور کسی کا سبحان نہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جڑے رہیے کرن ٹی وی کے ساتھ۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں پنڈی اور اسلام آباد کے مشہور و معروف منقبت خواں جناب شیخ وسیم صاحب۔ ہم انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تو فریاد پیر مولا علیہ السلام مدد۔ شیخ صاحب، آج آپ ہمارے سامعین کرام کے لیے کیا کلام پیش کر رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خدیجہ سخاوت میں کچھ رہنما ہے، خدیجہ سخاوت میں کچھ رہنما ہے، محمد کو جس نے غنی کر دیا ہے، خدیجہ سخاوت میں کچھ رہنما ہے،
سے ظاہر ہوا ہے ختیجہ سخاوت میں قدرت نما ہے یہ واللیل زلفوں کا چرچا ہوا ہے اکیلی ختیجہ کا خرچہ ہوا ہے اکیلی ختیجہ کا خرچہ ہوا ہے میرے گھر میں تم خود ہی لائی گئی ہو میرے گھر میں تم خود ہی لائی گئی ہو محمد ختیجہ کو لینے گیا ہے ختیجہ سخاوت میں قدرت نما ہے خدا جو زمانے کو لگتا رہا ہے علی بھی تیرے گھر میں پلتا رہا ہے علی بھی تیرے گھر میں پلتا رہا ہے علی اور ختیجہ میں کیا واسطہ ہے علی اور ختیجہ میں کیا واسطہ ہے وہ ناد علی یہ حدیث قصہ ہے علی اور ختیجہ میں کیا واسطہ ہے وہ ناد علی یہ حدیث قصہ ہے ختیجہ سخاوت میں قدرت نما ہے محمد کو جس نے غنی کر دیا ہے وقفے کے بعد حاضر ہیں ناظرین کرام ہمارے پروگرام میں اس وقت موجود ہیں خطیبہ اہل بیت سیدہ ثناء زہرا عابدی ہم انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آج کا ہمارا موضوع سخاوت اور قربانی ہے ہم چاہیں گے کہ آپ اس موضوع پر روشنی ڈالیے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں شکر گزار ہوں کرن ٹی وی کی اور انوار تقویٰ کی پوری ٹیم کی کہ جنہوں نے اس نشریات کا مجھے حصہ بنایا اور اپنے ساتھ مجھے بھی ثواب میں شامل کیا اور چونکہ خالق لم یزل نے کائنات کے ذرے ذرے کا کوئی نہ کوئی مقصد تخلیق رکھا ہے اور اس کے بعد خالق لم یزل خلق کرتا چلا گیا اور مقصد تخلیق کو پہچاننا ہی اصل راہ ہدایت ہے اور بہت ہی خوبصورت آپ لوگوں نے نشریات کا سلسلہ جاری و ساری کر رکھا ہے کرن ٹی وی کے توسط سے پروردگار عالم آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور چونکہ انوار تقویٰ کے نام سے پروگرام ہو رہا ہے تو یقیناً آپ لوگ اپنے مقصد تخلیق کی جانب گامزن ہیں کیونکہ تقویٰ ہی اسلام کی اساس اور بنیاد ہے چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے اور آج کی شب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے کہ 10 رمضان وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا دن ہے تو اس حوالے سے کہوں گی کہ پروردگار عالم نے جو اہمیت دی جو درجہ بلند دیا وہ یہ کہہ کر دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے جو صاحب تقویٰ ہے اور جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے وہ خود بھی پاک و پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کا مال بھی پاک و پاکیزہ ہوتا ہے چونکہ رضا بلال صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ثقافت اور ان کی قربانی کے حوالے سے گفتگو
کروں، اور چونکہ علامہ حسن اسدی صاحب بھی موجود ہیں اور انہوں نے بھی بہت خوبصورت انداز سے جناب سے خدیجۃ الکبریٰ کی سخاوت کا تذکرہ کیا ہے، تو اسی کو میں آگے بڑھا کر بیان کرنا چاہوں گی کہ جو اسلام کی ابتدائی تحریک ہے، جو اسلام کی ابتدا ہے، اس میں فقط اس دین اسلام کے ہمیں دو ہی ناصر نظر آتے ہیں۔ ایک جناب ابو طالب علیہ السلام ناصر کہ جن کے قوت بازو نے اسلام کی سرپرستی کی، اور دوسری وہ ناصرہ ہیں کہ جن کے مال و دولت نے اسلام کو سہارا دیا۔ یعنی آج لوگ حاتم طائی کی سخاوت کی گن گاتے ہیں، اس کی سخاوت کی مثالیں دیتے ہیں۔ اس کی سخاوت کیوں مشہور ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے اپنے محل کے 7 دروازے بنائے ہوئے تھے، ایک سائل 7 دروازوں سے خیرات لیا کرتا تھا، مگر کوئی اس سے یہ نہیں کہتا تھا کہ تو ابھی تو پہلے دروازے سے خیرات لے کر آیا، پھر یہاں کیوں آ گیا؟ اتنا بڑا سخی تھا کہ جب یہی تذکرہ میرے مولا متقیان ممکنات کے بادشاہ علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں کسی نے کیا تو لوگ بہت واہ واہ کرنے شروع ہو گئے، اور میرے مولا کے لبوں پہ فقط مسکراہٹ تھی۔ حاتم طائی کی سخاوت کے قصے سنائے جا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، 7 دروازوں سے خیرات کرتا ہے، اور 7 دروازوں سے خیرات لینے کے بعد پھر پہلے دروازے پر آ کر خیرات مانگی جاتی ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اتنا بڑا سخی ہے۔ میرے مولا نے مسکرا کر ایک جملہ اس بھری بزم میں کہا، میرے مولا کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں تھا۔ تو جو کہنے والا تھا، جو حاتم طائی کی تعریف بیان کر رہا تھا، اس کی سخاوت کی گن گا رہا تھا، وہ بے ساختہ حیران ہو کر کہتا ہے، مولا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کے قصر کے، اس کے محل کے تو 7 دروازے تھے، وہ 7 دروازوں سے خیرات کرتا تھا۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مولا کیوں؟ کہ آپ اس کو کنجوس کیوں کہہ رہے ہیں؟ معصوم نے کہا کہ وہ کنجوس تھا اسی لیے تو اس نے 7 دروازے بنائے، ورنہ سخی تو وہ ہوا کرتا ہے جو ایک ہی دروازے سے اتنا دے دے کہ دوسرے دروازے تک جانے کی حاجت ہی نہ رہے۔ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سخاوت کا، اور آپ اندازہ بھی لگائیے گا، اور علامہ صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کو اپنے طاہر اور مطہر مال سے اتنا بھر دیا کہ پھر کبھی دین اسلام کو کسی اور در پر جانے کی حاجت ہی نہ رہی۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا عمل خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا کی نگاہ میں مکرم ذات تو وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہو، اور جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے اسے منسوب ہونے والی ہر چیز طاہر اور مطہر ہوا کرتی ہے۔ جبھی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے عمل کو خدا لم یزل نے اپنا عمل کہہ کر تعارف کی منزلتیں عطا فرمائی، اور خالق لم یزل نے قرآن کے اندر بڑھ کر کہا وَوَجَّدَاكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اور اے میرے حبیب ہم نے آپ کو محتاج پایا تو ہم نے آپ کو غنی کیا۔ یعنی خدا نے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال کو اپنا مال کہا، خدیجۃ الکبریٰ کے عمل کو اپنا عمل کہا، یعنی خدا نے جو اسلام کی نصرت کی وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے کی۔ اور یہیں سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ جو لوگ وسیلوں کے منکر ہو جاتے ہیں کہ اگر خدیجۃ الکبریٰ کا وسیلہ نہ ہوتا تو یقین جانیے کہ نہ تو آج نمازیں قائم ہوتی، نہ آج کوئی روزے رکھنے والا ہوتا، نہ آج مسجدوں میں اذانیں قائم ہوتی، اور یہ جو اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ قائم ہے یہ یقیناً صدقہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ہی کا یہ عمل ہے کہ جناب خدیجۃ اور جناب خدیجہ کی شان میں اس طرح سے بیان کروں گی کہ نسب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہیں، اور قرار شاہ زماں سیدہ خدیجہ ہیں۔ لٹا دی دولت اسلام کی بقا کے لیے، لٹا دی دولت اسلام کی بقا کے لیے معین دین خدا سیدہ خدیجہ ہیں۔ اور جہاں تک سخاوت کی بات آ جائے تو در کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، در کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، کمال جود و سخا سیدہ خدیجہ ہیں۔ اور بلا شبہ ہیں خدیجہ ہی جدہ سعادت، بلا شبہ ہے خدیجہ ہی جدہ سعادت، بنائے آل ابا سیدہ خدیجہ ہیں۔ اور خوشی ہو یا غم مصطفیٰ کے ساتھ رہیں، نشان صبر و ولا سیدہ خدیجہ ہیں۔ اور عموماً یہ بات تاریخ میں لکھی جاتی ہے کہ جناب رسول خدا کی رازگوئی، دیانتداری، خوش معاملگی اور حسن انتظام سے متاثر ہو کر حضرت
ختیجہ نے پیغام نکاح بھیجا، مگر اگر اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں تو یہ بھی تحقیقات ہی کا نتیجہ ہے کہ ہر انسان کے گرد اس کا ایک مقناطیسی حلقہ جذب و اثر ہوتا ہے، اور یہ شخص مقناطیسی اثر پذیر ہوتا ہے اس شخص کے عادات، کردار، صفات اور خصائل سے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں کے تجربے کا نچوڑ ہے کہ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، یعنی ایک سی عادات اور خصائل کے لوگ جو ہوا کرتے ہیں وہ آپس میں مل کر رہا کرتے ہیں۔ اور ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ کے تعارف کے اندر میں کہوں گی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کئی اولیات ہیں کہ آپ رسول خدا کی زوجہ اول بھی ہیں، آپ حلقہ اسلام میں بھی سب سے پہلے داخل ہوئیں۔ سب سے پہلے رسول خدا نے اپنی بعثت کا تذکرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کیا۔ سب سے پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کی تصدیق کی۔ سب سے پہلی نماز جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جناب رسول خدا کے ساتھ پڑھی۔ اور اگر یہ بھی قول رسول ہے اور بڑا مشہور ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کے ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت الاسلام پر پیدا ہوتا ہے، بس پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیا کرتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی فضائل میں اس سے بڑھ کر جملہ اور کوئی بھی نہیں ہوگا کہ حضرت علی کی پرورش کرنے کا اعزاز جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے، اور علی وہ ہیں کہ جن کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ کل ایمان ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جس کے آغوش کا پروردہ علی ابن ابی طالب جیسا کل ایمان ہو، تو یقیناً اس کل ایمان کو دیکھ کر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل اس کی ذات کے اندر نظر آتے ہیں۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ہی ہیں کہ جنہوں نے ایک بیٹی کی پرورش اس شان و شوکت سے کی، اس انداز سے کی کہ وہ بیٹی ام ابیہا کہلائی، جو شریک کار رسالت ہے، جو بعزت رسول ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ شرف یہ کم تو نہیں بنت قبیلت تیرے لیے، شرف یہ کم تو نہیں بنت قبیلت تیرے لیے، مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر جناب خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل کیا ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک قربانی کی بات آ جائے تو جو اتنی مالدار خاتون ہو، اتنی مالدار مستور ہو کہ جس نے دین اسلام کو لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو سہارا دیا ہو، جس کے طاہر اور مطہر مال نے کہ کہتے ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے تجار جو ہیں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے کے باہر قطار بنا کر کھڑے ہوا کرتے تھے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سے قرضہ لینے کے لیے جو ہے وہ لمبی لمبی قطاریں لگا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ انہیں قرض دیا کرتی تھیں۔ یعنی مطلب اتنی دولت مند خاتون، اور انہوں نے تمام تر اپنا مال و اسباب، تمام تر دولت دین اسلام کی بقا کے لیے لٹا دی۔ تو وہی خدیجۃ الکبریٰ کہ جس کے طاہر اور مطہر مال سے اس لڑکھڑاتے ہوئے اسلام کو سہارا ملا، وہ شعب ابی طالب کے اندر ہمیں سختیاں کاٹتی ہوئی نظر آئی۔ تو اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اور ہم کرب و بلا کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو قربانیوں کا آغاز جو ہوا وہ شعب ابی طالب سے ہوا، کہ جہاں پر یہی ملکۃ العرب، یہی سیدۃ التجار پتے کھانے کے اوپر مجبور ہو گئی، لیکن رسول خدا کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ہماری سیرت کے پہلو ہیں کہ جہاں ہم جو ہے ازواج شکوے شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھر میں مائیں اپنے بچوں سے شکایت کرتی نظر آتی ہیں، کہ یہاں پر کوئی لفظ شکایت لبوں کے اوپر نہیں ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ رسول خدا کے ساتھ ساتھ ہیں، سختیوں کے اندر قربانی کے اعلیٰ ترین مثال پیش کر رہے ہیں۔ اور یہی خدیجۃ الکبریٰ کا طاہر اور مطہر خون، کہ جس کے طاہر اور مطہر مال پر اس دین اسلام کی پرورش ہوئی، وہی خدیجۃ الکبریٰ کہ جس کے طاہر اور مطہر مال پر یہ دین اسلام پروان چڑھا اور لوگ مسلمان ہوئے، وہ جو رسول خدا کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے، وہی کلمہ گو مسلمان جس خدیجۃ الکبریٰ کے مال حلال کے اوپر پروان چڑھے، اسی خدیجۃ الکبریٰ کے طاہر اور مطہر خون کو کرب و بلا کی 3 روز میں بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اسی کے بچوں نے کرب و بلا کے اندر قربانیاں پیش کی۔ جس خدیجۃ الکبریٰ کی سخاوت نے اسلام کی پیاس بجھائی، اسی خدیجۃ الکبریٰ کے بچے
کرب و بلا کے بیابان کے اندر اللہ تش کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ہیں قربانیاں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کہ جس کے سبب آج یہ دین اسلام ہمیں پنپتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان کلمہ گو مسلمانوں کی نمازیں بھی قائم ہیں، ان کے روزے بھی قائم ہیں، ان کی نمازیں بھی قائم ہیں، ان کی عبادات بھی قائم ہیں۔ چونکہ آج شب وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے تو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں بارگاہ آل محمد کے اندر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کی۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش، اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہمارے پرسے کو بارگاہ آل محمد کے اندر قبولیت کی سند عطا فرمائے۔ اور پروردگار عالم آپ تمام جو یہ کوشش اور کاوش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی کوشش اور کاوشوں کو بارگاہ آل محمد کے اندر قبولیت کی سند عطا فرمائے، اور اسی طرح سے آپ راہ ہدایت پہ گامزن رہیں اور لوگوں کو بھی اس کے اندر ہدایت کے اندر شامل کرتے رہیں کہ جس طرح سے آپ نے ہمیں کیا۔ پروردگار عالم آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بے انتہا شکر گزار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین کرام، ہم نہایت شکر گزار ہیں عالمہ سیدہ ثناء زہرا عبدی کے کہ وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی رضا صاحب، بالکل یقیناً میری بہن نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، اور انہوں نے جیسا فرمایا کہ حاتم طائی کا واقعہ بیان کیا، تو میں اسی حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا، اضافہ کرنا چاہوں گا ان کی بات میں بھی، کہ حاتم طائی کی سخاوت اس تک ہی رہ گئی، بے شک بے شک، اور اس کے بعد اس سخاوت کا نام لیوا یا اس کا کوئی وارث نہیں تھا، بے شک، بلکہ اگر میں یہ جملہ یوں کہوں تو بہتر ہوگا کہ حاتم طائی کی سخاوت لاوارث رہ گئی، بے شک، مگر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سخاوت جو ہے اس کی جزا پروردگار عالم نے اس طرح سے دی ہے کہ ان کی سخاوت کا، ان کی قربانیوں کا وارث آج بھی زمانے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور بے شک، نہ یہ کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تعلیم، ایک ہوتی ہے تربیت۔ تربیت، اکثر آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا اور یہ جملہ کہا جاتا ہے، تعلیم و تربیت۔ تو دیکھیں ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت۔ تعلیم ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، تربیت صرف نیک اور شرفا ہی دیا کرتے ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ حاتم طائی سخاوت تو کرتے رہے مگر اپنی ہی اولاد کی تربیت نہ کر سکے، بے شک، مگر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو وہ سخاوت کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ایسی کر رہی ہیں اور اس انداز کی تربیت کر رہی ہیں کہ آج تک اس دنیا میں ان کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ سے زیادہ شریف، پاک دامن، پاکیزہ کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پاکیزگی بھی اس منزل پر ہے کہ جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں آیہ تطہیر نازل ہو کر ان کی پاکیزگی کی گواہی دے رہی ہے، سبحان ان کی اللہ، طہارت کی گواہی دے رہی ہے۔ بے شک، بے شک، تو یعنی اور جس طرح سے میری بہن نے اپنی گفتگو کے درمیان ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید نے کہا کہ اے رسول، جب ہم نے تمہیں محتاج پایا تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا، بے شک، تو یہ خاصہ بھی اس دنیا میں دو ہی شخصیتوں کو ملا ہے، ایک سرکار ابو طالب کو اور ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ کو، کہ جس میں قرآن مجید ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ بے شک، جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پھر ہم نے تمہاری پرورش کی، بے شک، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرورش کرنے والی ذات جناب ابو طالب کی ہے۔ بے شک، اور جس طرح میری بہن نے فرمایا کہ جب محتاج پایا تو غنی کر دیا، سبحان تو اللہ، وہاں پر بھی مال جناب خدیجۃ الکبریٰ صلی اللہ علیہ اسلام کے کام آیا اور رسول اللہ کے کام آیا۔ تو یعنی ہم اس طرح اگر کہیں کہ ان کے اعمال کو اللہ اپنا عمل قرار دے رہا ہے، بے شک، اور جن کے اعمال کو اللہ اپنا عمل قرار دے وہ یقیناً معصوم ہوا کرتے ہیں، سبحان ان اللہ، سے خطا کا امکان نہیں ہوا کرتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب کسی خوبصورت بات کے ساتھ اپنا پروگرام یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں انوار تقویٰ اور کرن ٹی وی کی ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رضا بلال کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔